ہر صاحب بہتر نہیں ہے جانے دیں 5 سال کی مدت سکون سے آرام سے پوری کریں. اگر ایک سیاسی ذہن ہو تو وہ جانے دے بھائی کشیدگی کم ہو جائے گی درست اور کام کرنے کا موقع ملے گا. ساری کسی میں لگی رہتی ہے سارے دن تو یہی سوچتے ہیں کہ آدمی کے سر میں 2 دماغ تو نہیں ہوتے. فرسٹ پرائرٹی تو یہی ہے نا کہ وزراء کو بریف کریں اور یہ کریں اور ان پہ دباؤ رکھیں اور ایک ساری انرجی اسی میں چلی جاتی. کام کاج تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اور خان صاحب خود بھی خاموش نہیں رہ سکتے. حیرت کی بات ہے کہ وہ اتنا چیخ چلا رہے ہیں کہ یہ ساری قوم کرپٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور یہ کرپشن کا پیسہ ہے اور یہ ہمارے لوگوں کو خرید لیں گے. اس سے بڑا کمزوری کا گہرا تاثر پیدا ہوتا ہے. بہرحال اگر محترمہ چلی جائیں تو ملک میں کچھ بہتری آئے گی اس سے. لیکن یہ ایک سیاسی ذہن سوچتا ہے نا. خان صاحب کا ذہن سیاسی تو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے. ان سے کہا گیا ہے باقاعدہ سفارش کی گئی ہے, سفارش کرنے والوں نے سفارش کی ہے کہ جانے دیں. ہی ریفیوزڈ. ہارون صاحب ایک اور اہم پہلو تھا اس کے اوپر ہم بات کرنے والے تھے. وہ ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے نا عمران خان جو برکر ہیں وہ یہ بات پسند نہیں کرتے. جو ان کے ووٹر اور خاص طور پہ برکر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ چونکہ انتقامی ذہن ان کا بنا چکے ہیں. یہ زیادہ پریکٹیکل سیاست کے تقاضوں کو نہیں سمجھ. بھٹو اسی کی نظر ہوا تھا. بھٹو تو دیکھیں نا اسٹیٹ کرافٹ کو بھی سمجھتا تھا, پالیٹکس کو بھی سمجھتا تھا, پڑھا لکھا تھا, کنٹمپریری دنیا کو سمجھتا تھا. اس نے آئین بنایا تھا, ایٹمی پروگرام بنایا تھا. اس نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے دروازے کھولے تھے جس کی وجہ سے آج معیشت زندہ ہے. یہ 24-25 بلین ڈالر جو اس سال آئیں گے اگر یہ نہ آئیں تو تصور کریں ملک دیوالیہ ہونے سے بچ سکتا ہی نہیں ہے. اتنے بڑے کارناموں کے بعد بھٹو کس چیز کی نظر ہوئے تھے؟ انتقامی رویے کی نظر ہوئے تھے. جو آدمی انتقام لیتا ہے وہ زندگی نہیں گزارتا, وہ صرف انتقام لے سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی کامیابی کیا ہوگی؟ انتقام لے لے گا. مگر یہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک اگر اس کو ترجیح بلا بنا لیتے ہیں تو آپ کام کاج تو کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک. لیکن ہارون صاحب جب انتقامی ذہن ہم اپنے ووٹرز کا اپنے کارکنان کا بنا دیتے تو آپ کے لیے بھی پھر واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا. آپ اس کے قیدی ہوتے ہیں, اپنے بیانی کے قیدی. جیسے مودی قیدی ہے, پیچھے ہٹنا چاہتا ہے ہٹ نہیں سکتا. اور ذلت اس کے تو خیر حصے میں آ رہی ہے کہ چین کو علاقہ بھی دیا اور اس کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا. اور بھارتی معیشت میں اتنا عمل دخل ہو گیا ہے چینی سرمایہ کا کہ اس سے تعلقات منقطع بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے لاکھوں لوگوں کے روزگار کا انحصار چینی مصنوعات بیچنے پہ ہے. پھر درآمدات ہی نہیں ہیں, صرف برآمدات بھی ہیں. تو اس قدر وہ اس کی معیشت میں داخل ہو گیا ہے, مگر وہ اپنے انتقامی ذہن کا قیدی ہے اور ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. انتقام دیکھیے احتساب بالکل 100% درست ہے, جائز اور طیب ہے, بلکہ ضروری ہے. اور ذرا اس میں انتقام کا شائبہ پیدا ہوا. جناب علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ بہت سنایا جاتا ہے کہ وہ ایک آدمی کے دشمن کے سینے پہ چڑھ بیٹھے, اسے قتل کرنے والے تھے, اور اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے. ذرا اندازہ لگائیں کیا اخلاقی عظمت ہے. اس عظمت کو تو نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ بنیادی اصول تو اس سے واضح ہوتا ہے. تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اب مجھے غصہ آ گیا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ اب تو میرا جذبہ انتقام اس میں شامل ہے. یہ ہے اپروچ, ہیلدی اپروچ. کہتے تو یہ بھی ہیں یا کنابدو یا کنستین, لیکن یہ کہ جو جذبت انتقامی ہے. چلیں انتقامی اور کچھ قیدیوں کی بات ہوگی, ایک آزاد کھلاڑی کی بات کر لیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب وہ کہاں پر ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہانگیر ترین صاحب ہم سے تو یہی کہتے رہے کہ میں متحرک نہیں ہو رہا, الگ تھلگ بیٹھوں. ابھی وہ تصویریں نہیں بنا رہے, مگر اطلاع یہ کہ کل وہ فیصل آباد میں موجود تھے, گورنر سرور موجود تھے تو وہ بھی موجود تھے. صحیح. تو پتہ یہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی پہلے کسی کے ذریعے میسیج وغیرہ بھیجا, پھر خود بھی رابطہ کیا. اچھا. پھر حفیظ شیخ سے بھی کہا بھی فون کرو. اچھا. دیکھیں نا یہ پوزیشن کمزور کیوں ہے اسلام آباد میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پھر حفیظ شیخ نے بھی گزارش کی تو 8-10 آدمی ہیں جو انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹیں تھی IB کی کہ 8-10 آدمی ہیں جو ناراض ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے لے لیے یا نون لیگ سے جا ملے, یہ اطلاع درست نہیں ہے. تو ناراض ہیں, جیسے راجہ ریاض تو اعلانیہ انہوں نے کہہ دیا, اور بھی کچھ لوگ تھے, اس لیے کہ نہ وزیر اعلیٰ سنتے ہیں, نہ وزیر اعظم ملتے ہیں, نہ کام کاج ہوتے ہیں. تو پیسے تو کہاں ہیں؟ پیسے تو 80 ارب روپے تو رکھ دیے میاں ولی کے لیے, اور 70 ارب روپے رکھ دیے, 77 ارب توسا کے ایک کانسٹیچوئنسی کے لیے. تو پیسے کہاں ہیں؟ پیسے پہلے ہی کام تھے, تو اگر ان 2 حلقوں میں لگنے ہیں تو پھر باقی کیا بچا؟ نہ پیسے ہیں نہ ترقیاتی کام ہیں. 12 لوگوں کو راضی کرنے کی مہم شروع کر دی گئی ہے. جہانگیر ترین صاحب میرا خیال ہے کہ چاہتے نہیں تھے
کہ یہ تاثر پیدا ہو کہ وہ جا کے گود میں بیٹھ گئے ہیں، اس لیے وہ خاموش رہنے کی ان کی خواہش تو تھی، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی ان کا وہ ایک کاروباری آدمی ہے، وہ اپنا کاروبار تو نہیں خطرے میں ڈال سکتے، تو بریک تھرو ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے زیادہ متحرک نہیں ہوں گے وہ، یہ اس میں تو خیر وہ مدد کر ہی سکتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ بھائی مہربانی کریں، میں ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں گا، اور لوگوں کے کام کاج بھی کرتے ہیں، ابلائج بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے، لیکن ظاہر انہیں اس کا تو ضرور صدمہ ہوگا کہ اسحاق خاقانی کو ٹکٹ نہیں دیا، اور اس کا انہیں کو کیا، ہر شریف آدمی کو صدمہ ہوگا۔ لیکن ہارون صاحب، ترین صاحب سب سے اگر ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو خان صاحب سے، اسحاق خاقانی صاحب سے متعلق کیوں نہیں بات کر سکتے کہ جو مؤثر لوگ ہیں ان کو نومینیٹ کریں؟ جب نہیں، بات وہ ایک دانا آدمی ہے نا، بات کوئی سننے والا ہو تو کی جاتی ہے، یہ بات کو ضائع کیا جاتا ہے، وہ تو خان صاحب کی ذاتی پسند ناپسند تو افسوسناک حد تک پور۔ ٹھیک ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب سے متعلق بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ گیلانی صاحب کے بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ جو عقیدت میں ان کے ساتھ دیکھو آئیں نا، گے۔ عقیدت خاک عقیدت ہے، عقیدت کیا، وہ کوئی بڑے خواجہ مہر علی شاہ ہیں جو عقیدت ہو جائے گی؟ ایک ان میں خوبی ہے، وہ جو ذاتی درخواست کبھی مسترد نہیں کرتے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تو نون لے کے ارکان کو ابلائج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، جو درخواست لے کے جاتا تھا اس پہ دستخط فرماتے تھے، جائز ناجائز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، پریورٹیز کوئی ہیں ہی نہیں، بس ذاتی تعلقات۔ پھر یہ رشتہ داریاں ہیں، پولائٹ ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں۔ ایک دوسرا پہلو وہ بھی عرض کرتا ہوں، جی، تو وہ رشتہ داریاں بھی ہیں، مطلب پیر پگاڑا کے خاندان سے بھی رشتہ داری ہے، اور جناب اپنا احمد محمود سے بھی رشتہ داری ہے، جہانگیر ترین سے بھی رشتہ داری ہے، رشتہ داریاں بہت ہیں۔ آپ پہلے بھی ڈسکلوز کر چکے تھے کہ گیلانی صاحب کی بھی رشتہ داری ہے، رشتہ داری ہے، ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں، غصہ کرتے نہیں ہیں، برا مناتے نہیں ہیں۔ پارلیمان میں بھی تو بڑے ایکٹیو رہے ہیں گیلانی صاحب۔ پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ جانے والے وزیر اعظم جو تھے تو وہ یہی تھے، گیلانی وہ نہیں ہے، کوئی زوم اور عجب نہیں ہے، تو وہ اس کا انہیں فائدہ ہو گیا۔ دیکھیے دوسرے پہلو بھی ہے، حفیظ شیخ جو ہیں وہ ایک لا تعلق آدمی ہے، خلق خدا سے بے نیاز، ملک سے بے نیاز، وہ آئی ایم ایف کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں، عالمی اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، انٹرنیشنل سٹیزنس ہیں، ان کے کوئی فلیگز اور فرنٹیئر نہیں ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق سے ان کا کیا واسطہ ہے؟ وہ تو پاکستان کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے ٹانگانیکا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ملک سے کوئی تعلق نہیں، تو ملک کے رہنے بسنے والوں سے کیا تعلق ہے؟ اپنے کیریئر سے واسطہ ہے، تو وہ جب ملتے ملاتے نہیں ہیں لوگوں سے، تو دیکھیے ہمایوں اختر وزیر اعظم بنتے بنتے رہ گئے، شوکت عزیز کو نہیں بننا تھا، ہمایوں اختر کو بننا تھا۔ کیا پہلو تھا کمزور؟ یعنی ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں، نالائکی کا نہیں، ان کے دور میں وزیر تجارت ہے تو ایکسپورٹ دوگنی ہو گئی، دوگنی، اور پریزنٹیبل آدمی ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، کہ بھائی گھلتے ملتے نہیں ہیں، پارٹی میں لوگوں نے کہا ہے تو ملتے نہیں ہیں، گھلتے ملتے نہیں ہیں، تو سیاست میں گھلنا ملنا بڑا اہم ہے۔ حضرت علی نے کہا، کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ تمام دانائی کا نصف خلق خدا سے گھلنا ملنا ہے، آپ اگر تو حفیظ شیخ تو نہیں ہے، اور کمپٹیشن تو اب ہو گیا، اب یہ ہے کہ جیتنے کا تو امکان زیادہ سرکاری پارٹی کا ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اس کی آلریڈی اکثریت موجود ہے، اکثریت انہیں بنانی تو نہیں ہے، مگر یہ کہ مقابلے کا ماحول پیدا ہو گیا، دباؤ ڈال دیا زرداری صاحب نے، اور اسی طرح کے دباؤ سے اور سودا بازی کی پوزیشن مضبوط کر کے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کرتے ہیں۔ کچھ ایسی خبریں نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب سے رابطہ پھر ہوا ہے ہارون صاحب، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے؟ وہ تو ہوگا ہی نا، اور نون لیگ کے سامنے آپشن کیا ہے اس کے سوا کہ انہیں ووٹ دے، انہیں ووٹ دے اور مولانا فضل الرحمان سے بھی دلوائے، اور کوئی خدمت کرنی پڑے تو خدمت بھی اس کے لیے کرے، تو آبویسلی ان کے لیے تو یہ آپشن ہے، اس لیے کہ ان کی ترجیح اول تو عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ ہے۔